قرآن میں جو شان درود و سلام ہے، یہ مومنوں کے واسطے انعام عام ہے۔ مومنوں کے واسطے الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والعطاء والعلم والحلم والکرم وعلی آلہ الکرام واصحابہ العظام اجمعین، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ قرآن اور درود و سلام کے ساتھ آپ کا میزبان طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع درود اعتصام، اس کے معرف اور فضائل، اس میں نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اوصاف و کمالات کو بیان کیا گیا ہے، اور بالخصوص آپ کی جو دعوت و تبلیغ کے حوالے سے حکمت عملی، اس پر لاتعداد درود و سلام اور ہدیہ تبریک و محبت، اس کا اس درود پاک میں اہتمام ہے۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر جو پرامن بقائے باہمی کا معاہدہ کیا، تو اس کے بعد تبلیغ دین کے لیے راستے استوار ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صلح کے مان بعد ہادیان عالم اور عالمی لیڈرشپ کو اسلام کی دعوت اس کو بھجوانے کا اہتمام کیا، اور بیک وقت آپ کی بارگاہ سے 6 مختلف ڈیلیگیشن اور وفود روانہ ہوئے، جو قیصر اور کسریٰ کے حکمرانوں سمیت دیگر سلطنتوں کی طرف تھے۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ یہ وفود، یہ سفارتکار اور یہ ڈیلیگیشن سفارتی آداب اور خوبیوں سے پوری طرح مرصع تھے، اور ان سلطنتوں کے، ان حکومتوں کے اور ان خطوں کے امور اور آداب کے حوالے سے اور ان کے کلچر، تہذیب اور زبان کے حوالے سے پوری طرح آگاہی رکھتے تھے۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ سے آپ سرفراز ہوئے، اور تاریخ آدمیت اور انسانیت کی وہ عظیم فتح آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اور قرآن پاک نے سورہ نصر میں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ اب تردد ختم ہو گیا، اور عرب کے وہ قبائل جو اس انتظار میں تھے کہ حقانیت کا ایک ایلیمنٹ یہ ہے کہ مسلمان کعبے پر غلبہ پالیں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ عظیم موقع اور مرحلہ اور سربلندی اور سرفرازی عطا کی۔ وفود مدینہ منورہ میں آنے شروع ہوئے، اور عام الوفود ایک مکمل سال 9 ہجری جس کو اس سے معمور کیا جاتا ہے، پے در پے وفود آئے، اور ایک باقاعدہ ڈپارٹمنٹ قائم ہو گیا جس میں افسر مہمانداری تھے، جو آنے والے وفود کو بارگاہ تاجدار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے آداب سے آگاہ کرتے۔ ان کے قیام کے لیے مختلف مقامات بنائے گئے، اور آنے والے وفود اور آنے والے قبائل ان کے مقام و مرتبے کا اس میں بطور خاص اہتمام کیا جاتا، اور بعض اوقات از خود نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی ان کا استقبال کرتے، اور بعض اوقات آپ ان کی آمد پر خصوصی لباس زیب تن فرماتے۔ قبیلہ ازد جو عرب کے اندر
اپنے کلام اور اپنے حسن ادا کے سبب ایک ممتاز اور معتبر مقام رکھتا تھا۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم مومن ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، تمہارے اس کلمے کی کیا حقیقت ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہمارے اندر 15 خصائص ہیں جن کے سبب ہم اپنے آپ کو صاحب استقامت کہتے ہیں۔ 5 وہ چیزیں ہیں جو آپ کی طرف سے ہمیں پہنچی ہیں، یعنی اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، اور موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان۔ اور 5 وہ چیزیں ہیں جو آپ کے قاصد انہوں نے ہمیں بتائی ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین۔ اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، 5 وہ چیزیں ہیں جو زمانہ جاہلیت سے ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ کیا ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم خوشحالی کے وقت اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، مصیبت پر صبر کرتے ہیں، دشمن کی تنگی پر کبھی اس کا استہزاء نہیں اڑاتے، اور اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہتے ہیں، اور دشمن سے مقابلے پر ثابت قدم رہتے ہیں۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ان امور کی تعریف کی، تحسین فرمائی۔ اور یاد رکھیں کہ دعوت و تبلیغ کے حوالے سے یہ بات بہت اہم ہے کہ جب آپ کسی کی خوبیوں کو، اس کی تحسین کرتے ہیں، اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، تو وہ آپ کی طرف اور آپ کے پیغام کی طرف اور آپ کی تبلیغ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اور جب آپ لوگوں کی سرزنش کرتے ہیں، ان سے ترش روی کرتے ہیں، تو وہ آپ سے دور ہوتے ہیں۔ اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی دعوت و تبلیغ، اس کی پوری تاریخ پڑھ لیں، آپ کو ہر جگہ پر یہی محسوس ہوگا کہ آپ نے آنے والوں کی تحسین کی، ان کی خوبیوں کو زیادہ مؤثر انداز میں بیان کیا۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ ازد کی ان خوبیوں کی تعریف کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ آپ 5 اور چیزیں میں تمہیں تبلیغ کرتا ہوں، تلقین کرتا ہوں، ان کو بھی شامل کرنے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ عطا کیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ ایسی اشیاء خرد و نوش جن کے استعمال کی نوبت نہ آئے، ان کو جمع نہ کیا کریں۔ اللہ اکبر، کیا بلیغ، خوبصورت اور حکمت آمیز نصیحت ہے۔ اور اس کو اگر آج کے دور کے تناظر میں دیکھیں تو پھر ذخیرہ اندوزی کی لعنت، جس کے سبب ہماری سوسائٹی اور ہماری مارکیٹ میں ایک مصنوعی قلت پیدا ہوتی ہے، ہم اس سے کس طرح نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایسی اشیاء خرد و نوش جن کے استعمال کی نوبت اور ضرورت نہ ہو، اس سے پرہیز کریں۔ دوسری نصیحت آپ نے یہ فرمائی کہ ایسے مکانات اور تعمیرات جن میں تمہیں بسیرا کرنے کا موقع میسر نہ آئے، اس کی تعمیر سے بھی گریز کریں۔ اور تیسرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی چیز کے حصول کی تمنا نہ کریں جس سے کل کو دستبردار ہونا پڑے۔ سبحان اللہ۔ اور آگے آپ نے فرمایا کہ اس اللہ سے ڈرو جس کی طرف تمہیں بالآخر لوٹنا ہے۔ اور 5واں آپ نے فرمایا کہ ان چیزوں کی طرف رغبت رکھو جو تمہارے لیے آخرت کا توشہ ہو۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اپنے پیغام میں حکمت، تدبر اور نرم خوئی، اور بالخصوص اس کے اندر تدریج، یہ نہیں ہے کہ بیک وقت آپ نے احکامات کو لوگوں کے اوپر مسلط کر دیا ہو، بلکہ ذہن سازی کی اور لوگوں کو ترغیب کا اہتمام کیا۔ قرآن میں جو شان درود و سلام ہے، یہ مومنوں کے واسطے انعام عام ہے۔
مفتی صاحب، درود اعتصام کا میں چاہوں گا کہ ابتدا میں تعارف، اس کی افضلیت، اور پھر اس کو ہم جو قرآنی احکام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے اس کی روشنی میں بھی ہم آپ سے چاہیں گے کہ آپ بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتصام کا معنی ہے مضبوطی سے پکڑنا، کسی امر پر استقامت اور مواظبت اختیار کرنا۔ چونکہ اس درود میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان استقامت سبحان فی اللہ۔ الدین اور مواظبت بالسنہ باحکام اللہ، یہ سب ذکر ہے، اور اس درود کو پڑھنے والے پر یہ اثر ظاہر ہوتا ہے کہ اسے بھی دین میں اور اللہ رسول کے احکام پر استقامت اور مواظبت نصیب ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اس درود کو درود اعتصام کہا گیا۔ سبحان اللہ۔ خزینہ درود شریف میں بھی یہ درود موجود ہے۔ اہل خیر، اہل اطاعت یہ درود پاک پڑھتے آئے ہیں، اور انہوں نے اپنے تجربات یہ بتائے ہیں کہ اس درود سے جو دل کے اندر ایک بعض اوقات دین پر عمل کرتے کرتے ایک ٹھہراؤ آ جاتا ہے، یعنی ایک ایسی سہل کی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ عمل کرتے ہوئے بعض اوقات بندہ اکتاہٹ کا شکار ہوتا ہے، تو یہ درود شریف بندے کی مواظبت پر مدد کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اور اس کی کیفیات کو بحال کرتا ہے، اور اسے دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر عمل کرنے کی ہمت اور جوش و خروش نصیب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس درود میں جو کلمات آپ نے آغاز میں پڑھے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام، جو ان سب میں افضل ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ اللہ تعالیٰ کے ممدوح ہیں، اور ممدوحین میں سب سے افضل ممدوح ہیں، اور اس کا ذکر خود قرآن مجید کی متعدد آیات میں موجود ہے۔ اگر ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ یاد کرو جب اللہ نے تمام انبیاء اور رسولوں سے ایک پختہ عہد لیا کہ جب میں آپ کو کتاب دوں گا، آپ کو دینی احکام دوں گا، آپ دنیا میں جائیں گے، اپنی اپنی اقوام میں تبلیغ کریں گے، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، اگر اس دوران آپ کے پاس میرے وہ رسول تشریف لے آئے جو سب سے عظیم ہیں اور آپ کے پاس جو کچھ ہے اس کی تصدیق فرماتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، آپ نے اپنی ذمہ داری اور فرض سمجھ کر میرے اس رسول پر ایمان لانا ہے اور ان کی نصرت اور تائید کرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اے نبیوں اور رسولو، کیا آپ اس کا مجھ سے اقرار، اعتراف اور وعدہ کرتے ہیں؟ میرا یہ بوجھ اٹھاتے ہیں، یہ ذمہ داری قبول کرتے ہیں؟ یہ سارا عہد اس آیت میں ذکر کیا گیا، اور پھر اللہ نے سارے نبیوں کو ایک دوسرے پر گواہ بنایا اور فرمایا میں بھی تمہارے اس اقرار پر خود گواہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ بہت بڑی جلالت شان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اللہ تعالیٰ نے سب نبیوں سے آپ کی تائید اور آپ پر ایمان لانے کا وعدہ لیا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تمام انبیاء اور رسولوں میں سب سے افضل جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور والا۔ مولانا ظفر علی خان نے کہا کہ پھوٹا جو سینہ شب تار الست سے، اس نور اولین کا اجالا تم ہی تو ہو، سبحان اللہ، کوئی شک نہیں۔ سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، ہاں، سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو، سبحان اللہ۔ قرآن مجید میں مختلف اسلوب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی اہمیت اور افضلیت کو خود واضح کیا۔ مثلا انبیاء اکرام علیہ السلام اپنی اقوام کے پاس تشریف لائے، انہیں اللہ کا پیغام پہنچایا اور ایک خدا کے آگے جھکنے کا حکم دیا۔ قوموں نے نبیوں کی اس بات کا انکار کر کے نبیوں پر اعتراض کر دیے۔ اب نبیوں پر جب اعتراض ہوئے تو نبیوں نے اپنے دفاع میں خود کلام کیا،
لیکن جب رسول اللہ تشریف لائے، آپ پر اہل مکہ نے اعتراض کیا تو اللہ نے آپ کو جواب نہیں دینے دیا، فرمایا جواب میں دوں گا۔ اللہ اب اس کی میں ایک دو مثالیں عرض کروں۔ سبحان اللہ۔ سورہ ہود میں ہے، حضرت ہود علیہ السلام نے جب پیغام حق پیش کیا تو قوم کہنے لگی یا ہود انا لنراک فی سفاہا، بڑا انہوں نے سخت جملہ، بے ادبی کا جملہ کہا کہ آپ سفیہ ہیں۔ اس کا میں ترجمہ کروں تو شاید بے ادبی ہو، میں ترجمہ نہیں کر رہا۔ حضرت ہود نے قوم کے سامنے کھڑے ہو کے خود کہا نہیں لیس بی سفاہ ولکنی رسول من رب العالمین، مجھ سے سفاہت کا کیا تعلق، میں تو خدا کا سچا رسول ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے اعتراض ہوا، جواب جناب ہود خود دے رہے ہیں۔ ادھر مکہ میں دیکھیے اہل مکہ نے کہا لست مرسلا، ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، آپ رسول نہیں ہیں۔ اب جواب دینے کا وقت آیا تو رسول اللہ اس سے پہلے جواب دیتے، اللہ نے خود فرما دیا محبوب میں جواب دیتا ہوں۔ سورہ یاسین آ گئی، سبحان اللہ۔ یاسین والقرآن الحکیم، محبوب ہمیں حکمت والے قرآن کی قسم ہے، انک لمن المرسلین، سبحان اللہ۔ آپ خدا کے سچے رسول۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے اپنے محبوب کی طرف سے نہ صرف جواب دیا بلکہ قسم اٹھا کر جواب دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ کتنی بڑی افضلیت کی بات۔ ایک اور پہلو دیکھیے، قرآن مجید کی ایک ایسی آیت کسی پر نہیں اتری، جملہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء سے متعلق ایسا کلام نہیں ہوا۔ اللہ کریم نے فرمایا لعمرک، محبوب ہمیں آپ کی ساری زندگی کی قسم ہے۔ اللہ اکبر۔ اب بلغاء یہ کہتے ہیں اور اہل رمز و اسرار یہ کہتے ہیں کہ اللہ جس کی قسم بیان کرے وہ صرف معزز، مطہر اور پاک اور تقدس مآب چیز ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ ورنہ اللہ کسی غیر مقدس چیز کی قسم کبھی نہیں بیان کرتا۔ جب اللہ نے اپنے محبوب کی پوری زندگی کی قسم بیان فرما لی تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ محبوب آپ کی 63 سالہ مکمل حیات آب تطہیر سے دھلی ہوئی ہے۔ اللہ۔ آپ کی زندگی کا ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ، ایک ایک سانس، اول تا آخر آپ کی حیات مقدس، مطہرم اور متجلہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بین دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ محبوب کی زندگی کی قسم ارشاد فرما کر آپ کے وجود کی تقدیس، افضلیت اور اعلیٰ ہونا بیان فرما رہا ہے۔ اور قرآن میں جو شان درود و سلام ہے، یہ مومنوں کے واسطے انعام عام ہے۔ جناب پروفیسر حافظ نصیر قادری صاحب، میں چاہوں گا کہ اسی کی کنٹینیوشن میں جو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا تفوق اور آپ کی فضیلت ہے تمام عالمین پر اور انبیاء پر، اس بات کو آپ آگے بڑھائیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت کے حوالے سے آغاز یوں کرنا چاہوں گا، ہوئے لاکھوں حسین آدم سے لے کر ابن مریم تک، واہ۔ ہوئے لاکھوں حسین آدم سے لے کر ابن مریم تک، بنو ہاشم کی محفل میں جو آیا لاجواب آیا۔ واہ، کیا بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، صحابہ کرام انبیاء کرام کی باتیں کر رہے ہیں، آپس میں گفت و شنید ہو رہی ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے صفیح اللہ بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کلیم اللہ بنایا، عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا، ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا، نوح علیہ السلام کو نجی اللہ بنایا۔ آپ تشریف لائیں، صحابہ کیا ہو رہا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے انبیاء کرام کی ان اوصاف کا ذکر کر رہے ہیں جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی۔ آپ نے سننے کے بعد کیا فرمایا؟ الا خبردار انا حبیب اللہ، اللہ میں تو اللہ، میں وہ ہوں جسے اللہ نے اپنا حبیب بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اور خلیل اور حبیب میں فرق ہے، کلیم اور حبیب میں فرق ہے۔ اقبال نہیں کہتا عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر، واہ۔
کلیم وہ ہے جو انتظار کر رہا ہے، واہ۔ اور حبیب وہ ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اور علامہ شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کیا خوب اس پہ بات کہی، فرماتے فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ ہم کواکبها، کواکب کوکب کی جمع ہے، ستاروں کو کہا جاتا ہے۔ فرماتے فَإِنَّ، یہ ہو ضمیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ رہی ہے، فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ فضیلت کا سورج ہیں، ہم کواکبها، باقی سارے نبی ستارے ہیں، سبحان اللہ۔ یظہرنا انوارہا للناس فی الظلامی، فرماتے ہیں رات نہیں چمکتی جب تک چاند نہ چمکے، ستارے نہیں چمکتے جب تک یہ سورج نہ چمکے۔ سارے نبیوں کی نبوت اور رسالت اگر چمک رہی ہے وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ کس قدر اس آپ نے، اور پھر میں انتہائی اختصار کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام دونوں کا دور اکٹھا ہے، اور دریائے اردن کا ایک نقشہ ظاہر کرنا چاہوں گا۔ دریائے اردن کے دو کنارے ہیں، ایک طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دوسری طرف حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے سنا ہے ایسا اللہ کا نبی آیا ہے، بتاتا ہے کیا رکھ کے آیا ہے، بتاتا ہے کیا کھا کے آیا ہے، کوڑے کو شفا دے رہا ہے، مردوں کو زندہ کر رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں جب یحییٰ علیہ السلام نے سنی، اپنا قاصد بھیجا، یحییٰ علیہ السلام نے سلام بھی بھیجا اور کہا دو کویسچن ہیں میرے عیسیٰ علیہ السلام سے۔ پہلا کویسچن یہ ہے، کہیں آپ وہ نبی تو نہیں آ گئے جس کا وعدہ اللہ نے ہم سے لیا تھا اور جس کی آیت قبلہ مفتی صاحب نے شروع میں پڑھی تھی، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اگر تو وہی ہے تو پھر میں سب کچھ رکھ کر آپ کی ذات پر ایمان لے آتا ہوں، اور اگر وہ نہیں تو میرا کویسچن یہ ہے کہ پھر یہ سارے کمالات کیوں دکھا رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام نے سننے کے بعد اپنا بھی قاصد یحییٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا، فرمایا میرا بھی سلام عرض کیجئے گا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ میں وہ نبی نہیں جس کے بارے میں آپ نے سوچا ہے، سوال مکمل ہوا۔ دوسرا آپ کا سوال یہ تھا کہ اگر نہیں تو پھر یہ کمالات کیوں دکھا رہے ہیں؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یحییٰ علیہ السلام میرے بھائی کو کہیے گا میں وہ نبی نہیں بلکہ اس نبی کا غلام ہوں، یہ سارے کمالات اس لیے دکھا رہا ہوں تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ پتہ چل جائے، دیکھیے تو صحیح جس کے غلام کی شان ہے اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو حیثیت داعی کے طور پر ہے، ایک تو ظاہر ہے ہم چاہیں گے کہ اس پر آپ کچھ، اور پھر آج کے دور میں ایک داعی کے لیے اس میں روشنی اور رہنمائی کے کیا عنوانات ہیں؟ وَأَشْرَفَ دَاعٍ، آپ سب سے افضل اور اشرف داعی ہیں، یہ اس درود و سلام کا مقدس جملہ ہے۔ قرآن مجید نے آپ کی اس حیثیت کو خود بیان کیا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، سبحان اللہ۔ کہ آپ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والے ہیں۔ داعی کا مطلب ہے بلانے والا، دعوت دینے والا، اور آپ روشن آفتاب ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اظہار نبوت فرماتے ہیں تو اس کے بعد اپنی ذمہ داری داعی کی ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ابتداً تو آپ نے خاموشی سے دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا، پھر آپ کو اللہ کی طرف سے جوں اجازت ملتی گئی آپ اپنی دعوت کا دائرہ وسیع کرتے گئے۔ آپ نے پھر فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر، جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو کر تمام اہل مکہ کو بھی دعوت دی۔ جب اہل مکہ کی طرف سے ریئیکٹ آیا تو آپ کی داعی ہونے کی ایک نئی جہت سامنے آئی، وہ تھی استقامت کی جہت۔ سبحان آپ پر ظلم و ستم شروع ہو گیا، آپ کے جو چند ایک جان نثار ساتھی تھے ان پر بری طرح تشدد کیا جانے لگا، ایون کہ ایک مرتبہ تشدد بہت بڑھ گیا تو حضرت خباب حضور کی خدمت میں آئے، جب رحمت عالم بیت اللہ میں بیٹھے ہوئے تھے، عرض کی یا رسول اللہ آپ دعا کر دیجئے، ظلم و ستم بڑھ چکا، پانی سر سے گزر چکا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے، آپ نے فرمایا خباب آپ اتنی جلدی گھبرا گئے، وہ وقت تو ہم پر آیا ہی نہیں جو ہم سے قبل امتوں پر آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب ایک داعی کو زمین میں گڑھا کھود کر دبایا جاتا، آرا چلا کر اس کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے، اللہ، یا لوہے کی کنگھی سے ان کے جسموں کا گوشت نوچ لیا جاتا، ایسا وقت تو ہم پر نہیں آیا۔ استقامت کیجئے اور یاد رکھیے آپ استقامت سے دعوت دیتے رہیں، وہ وقت قریب ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ صنعاء سے لے کر حضر موت تک ایک پیدل چلنے والا یا سوار
سینکڑوں مائلز کا سفر کرے گا اور اسے اللہ کے علاوہ کسی اور کا ڈر اور خوف نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ ایک بشارت دے رہے تھے کہ استقامت سے کام کرتے چلیے، اس کے بعد آپ فراخی اور مقبولیت اور قبولیت عامہ دیکھیں گے۔ خود رسول اللہ کی استقامت کا یہ عالم تھا کہ آپ جب یہ دعوت کا دائرہ وسیع کرتے ہوئے مختلف قبائل اور علاقوں میں تشریف لے گئے، جیسے طائف میں، تو اہل طائف نے کون سی ایذا رسانی تھی جو نہ کی، لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنی دعوت ترک نہ کی۔ ایون کہ آپ کا وہ تاریخ ساز جملہ ہے جو آج کے داعی اور مبلغ کے لیے رہنما ہے، جو چند ایک نمازیوں کے اعتراضات پر ہی حوصلہ شکن ہو جاتے ہیں اور گھبرا جاتے ہیں۔ ویسے وہ اعتراضات بعض اوقات بجا بھی ہوتے ہیں، اعتراض اپنی جگہ، لیکن جو ان کا رویہ ہوتا ہے نا اس میں تلخی بھی ہوتی ہے، جی تلخی نہیں اور ہونی چاہیے۔ قدرے ایک اس میں ذرا تحکمانہ پہلو بھی ہوتا ہے۔ جی میں تو اس جہت سے عرض کر رہا ہوں، دیکھیں جی اگر آپ تو دین کے داعی اور مبلغ ہیں، پھر تو آپ کا حوصلہ پہاڑوں کی طرح ہونا چاہیے، آپ کے اندر عاجزی زمین کے اندر ہونی چاہیے، اور آپ کے دل کے اندر فراخی سمندروں کی طرح ہونی چاہیے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ نور ہے، جو آپ کے اصحاب اور اہل بیت کا تھا، سبحان اللہ۔ تب آپ اپنی دعوت سے لوگوں کو فائدہ پہنچا سکیں گے۔ اور اگر کہیں درمیان میں آپ کا نفس آ گیا، آپ کی خواہش آ گئی، آپ کی کچھ ترجیحات آ گئیں، تو پھر آپ دعوت کا کام نہیں کر سکیں گے۔ آپ یاد رکھیں یہ بہت عظیم کام ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کا کام ہے، وہ آپ کر رہے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ پریشر ڈالا گیا کہ آپ دعوت چھوڑ دیں، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ اگر میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دیا جائے اور مجھ سے ڈیمانڈ کی جائے آپ دعوت حق کا کام چھوڑ دیں، تو میں یہ کام نہیں چھوڑوں گا۔ قرآن میں جو شان درود و سلام ہے، یہ مومنوں کے واسطے انعام عام ہے۔ قاری حامد رضا سعیدی، ان سے درخواست کروں گا کہ وہ درود اعتصام پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل ممدوح بقولك وأشرف داع للاعتصام بحبلك وخاتم أنبيائك ورسلك صلاة تبلغنا في الدارين عميم فضلك وكرامة رضوانك ووصلك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل ممدوح بقولك وأشرف داع للاعتصام بحبلك وخاتم أنبيائك ورسلك صلاة تبلغنا في الدارين عميم
عميم فضلك وكرامة رضوانك ووصلك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أفضل ممدوح بقولك وأشرف داع للاعتصام بحبلك وخاتم أنبيائك ورسلك صلاة تبلغنا في الدارين، صلاة تبلغنا في الدارين عميم فضلك وكرامة رضوانك ووصلك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أفضل ممدوح بقولك وأشرف داع للاعتصام بحبلك وخاتم أنبيائك ورسلك صلاة تبلغنا في الدارين، صلاة تبلغنا في الدارين عميم فضلك وكرامة رضوانك ووصلك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أفضل ممدوح بقولك وأشرف داع للاعتصام بحبلك وخاتم أنبيائك ورسلك صلاة تبلغنا في الدارين عميم فضلك وكرامة رضوانك ووصلك. कुरान में जो शाने दुरूद ओ सलाम है, ये मोमिनों के वास्ते इनाम आम है।